یا تو بچوں میں دیکھو گے یا سجدے میں دیکھو گے. اب یہ صاحب آئے بیٹھے بیٹھے کمبالی ماری مارتے گانے گانے سے چل لگے. نہ مریدوں کی نماز رہے، نہ کہیں پاؤں پھونک رہے، نہ کہیں روکی رہے. یہ بھائی کون سے پیر ہیں؟ میرا قرآن کو میں رکھا دے جس کے پاس مسجد محمد ہو ایسی پورا پورا ذکر دی اللہ کا ہونا ہوگا، جس کے ذکر کے لیے کہتا ہوگا وانا جس کی ایک نعمت کے لیے کہتا ہوگا جس کے اللہ تبارک و تعالی کی کو بھی کہتا ہوں اللہ یا سجا، جس کے کلام کرنے کے لیے کہتا ہوں، جس کے دیکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کہتا ہوں ماتا کا ایسا مرشد ملا ہو اور پھر ان کے صحابی اللہ کہتا ہے تمام چلا قبول من اللہ کی بات مانا. جب بھی میں دیکھو گے کیا سجدے میں دیکھیں گے. آپ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اس ٹائم جو ہے ہر طریقے سے لوگ سماج میں آتے ہیں قرآن پڑھ دیا کہا جو نہیں کوئی بھی کوئی سارے حال نہیں ہوگا، ہماری مدد کرنے والا نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں مولا یہ جو خلافت نہیں چلی آ رہی ہے کیا ہے انہیں بنایا ہے اگر رضی اللہ بولا کیا ہے میرا کوئی افسانے حال نہیں ہوگا. قرآن کہتا ہے مگر متقی تمہاری شفاعت فرمائیں گے. میں قرآن سے پوچھتا ہوں کہ اے اللہ کون متقی ہے یہ جنہیں کہتے ہیں میرا مولا کہتا ہے ان جو متقی ہے وہ اللہ کے ولی تو ہوا کرتے ہیں. بے شک متقی تقوی والے پرہیزگار جن کی نمازیں قضا نہ ہوا ہو. اب ذرا غور کرو میرے امام لکھتے ہیں سارے بڑے متقی میرے امام نے اپنے اعظم امام بڑوں کا جلوہ سارے بڑی متقی ہیں لیکن میرے امام نے کہا اعظم امام بڑوں کا اور ایسے متقی نہیں بن گئے، ایسے متقی نہیں بنے. بہت پریشانیاں اٹھائی ہیں پہلے کے زمانے میں، بہت دقتیں اٹھائی ہیں، یہاں تک کہ لوگوں نے گالیاں تک دی ہیں. ایک واقعہ ہے جنم یاد آ گیا جب حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ لوگ اس کے اوپر شک کرنے کے رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں بھائی اللہ راضی ہے، اللہ راضی ہے. اب ذرا غور کرو میرے بھائی، ہم جس کے دامن میں آنے کے لیے لیکن خاموشی بیٹھے بڑھنا اٹھا سبحان اللہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے ارے بات مت کرو. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آج ہم گانا بجانے میں کتنا ویست رہتے ہیں. کسی گھر میں اگر شادی آتی کسی گھر میں اگر شادی ہوتی بنا ڈی جے کی نہیں ہوگی، بنا ناچ گانے کی نہیں ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ پھر کون ہے؟ قادری ہے. نہیں میں نہیں مانتا ایسے قادری کو، میں نہیں مانتا ایسے برقاتی کو، میں نہیں مانتا ایسے نصری کو. سارے قادریوں کا نام خراب کرنے والا ہو، جو اپنے ساتھ قادریوں کا نام خراب کرنے والا ہو. یہ قادری ہے، قادری نام آنے لگا دیا، رضوی نام آنے لگا دیا، رضا نام آنے لگا دیا. جب آنے والوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو قادری ہے اور دیکھو یہ ہو کیا نتیجے بن رہے. میرے باس نے جب منع کیا گانا مت بجایا کر، گانا مت کیا کر. اللہ اکبر کبیرہ شخص بولا، گانے والا بولا یہ لوگ غوث اعظم مجھ سے چلنے لگے ہیں، کرتے ہیں میری کمائی سے چلتے ہیں، میں اچھا کھاتا ہوں، میرے بچے اچھا پہنتے ہیں، اس لیے مجھ سے چلتے ہیں. میرے دوست کو چوراہوں پر کھڑے ہو کر گالی بکنے لگا. اللہ اکبر کبیرہ یہ حال تھا. کر دی. اب جو ہے سارا بغداد اس کا دشمن بن بیٹھا کہ غوث کو گالیاں دیتا ہے، غوث کی برائیاں کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ جو ہے جمع تقدس تھا، اس کے پاس آواز تھی، اس لیے اللہ کی ہوئی نعمت تھی، اس لیے اللہ
دھیرے دھیرے زندگی جو ہے بڑھنے لگی. اب اس کی زندگی جب دھیرے دھیرے بڑھنے لگتی ہے, اب ذرا سوچو جب کسی انسان بوڑھا ہونے لگتا ہے, ہمارا آواز ہے, آپ نے ہمیں دلایا, اسٹیج کے اوپر بٹھا لیا, ہمارے گھر کے پاس آواز ہے, آپ نے بٹھا لیا, مولانا آفاق صاحب کے پاس, آفتاب صاحب کے پاس آواز ہے, آپ نے ان کو اسٹیج کے اوپر بٹھانا ہے, بلایا ہے, ایک آواز نہیں رہے گی, ہمیں کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوگا. آج اس کا وہ دور آ گیا جو اسے کوئی اس کا گانا سننے کے لیے تیار نہیں ہے. جب بچوں کو اس نے کمائی دینا بند کر دی تو بچوں نے دھکے مار کے جو ہے اس کو گھر سے باہر نکال دیا. جب اس کو گھر سے باہر نکالا تو وہ سوچنے لگا یار میں تو بہت روحانیت دے دے کر جو ہے اپنا پورا زمانہ خراب کر دیا ہے, باپ کے سارے میرے دشمن بن چکے ہیں, اب کروں تو کیا کروں, جہاں تک کہ اگر میں مر جاؤں گا تو میرے جنازے میں کوئی شریک ہونے والا نہیں ہوگا, جہاں تک کہ میرے جنازے میں 4 گانا دینے والے بھی نہیں ہوں گے. یہ سوچتا ہوا وہ قبرستان کے دروازے پر جا کر بیٹھ گیا. اب ذرا سوچو میرے غوث کا وہاں سے گزر ہوا, میرے غوث نے دیکھا کہ وہی شخص ہے جو مجھے گالیاں دیا کرتا تھا, سمجھایا نہیں مانا, اب کیا کرنا ہے, اللہ اکبر کبیرہ, سوچنے کا مقام ہے. میرے غوث نے دیکھا, سوچنے کے بعد میں مدرسے میں گئے, مدرسے میں جانے کے بعد ایک شاگرد کو بلایا, شاگرد کو بلانے کے بعد میں کہا کہ یہ اشرفیوں کی تھیلی ہے, ان کو لے کر کے قبرستان کے باہر جاؤ اور وہاں پر دروازے پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے, اس کو دے کر کے چلے آنا, لیکن یہ نہ بتانا کس نے بھیجی ہے. شاگرد گیا, جانے کے بعد ان کو جو اشرفیوں سے بھری تھیلی دی, جب اشرفیوں سے بھری تھیلی دی ہے انہوں نے پوچھا بتاؤ کس نے بھیجی ہے. شاگرد نے کہا کہ بتانا نہیں ہے, صرف دینا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, اگر ہم آج تک کا نوٹ بھی مسجد کے اندر سے ایمان میں گھسا کر اللہ تو سارے زمانے کو دکھا کے دیتے, سارے زمانے کو سونے کے سونے کے سکے بھیجے اور کہہ دیا کہ بتانا نہیں, جتانا نہیں. اب وہ شخص سوچتا ہے کہ پورے بغداد میں اگر ایسا کوئی ہے تو صرف ایک ہے. کون ہے, کیا نام ہے اس کا؟ میرا غوث. میرا غوث. ایسی غوث نہیں بن گئے, ایسی غوث نہیں بنے, غوث اعظم کی قربانیاں ہیں. میرے غوث نے اٹھا, اٹھنے کے بعد میں کہتا ہے کہ کوئی میری مدد کر سکتا ہے اس حال میں بھی, جس کو میں گالیاں دیتا ہوں سارا زمانہ اس کا دشمن بنا بیٹھا ہے, لیکن جس کے لیے دشمن بنا بیٹھا ہے جس کو وہ گالیاں دیا کرتا تھا, جب اس نے اس کی مدد کری, مدرسے کی کلاس میں چلا گیا اور جانے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے, اب کہتا ہے اے میرے پیر و مرشد مجھے پتا ہے اگر کوئی میری مدد کر سکتا ہے وہ صرف چکے غوث ہے, اپنے کا کتب ہے, اگر کوئی مدد کرنے والا ہے تو صرف تم ہو. اے غوث, تم نے ایک دفعہ اس سے کہا تھا کہ اللہ سے توبہ کر لو, اللہ بڑا رحیم اور کریم ہے, کیا اب میں توبہ کر لوں تو اللہ مجھے معاف کر دے گا. میرے غوث نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. میرے رب نے قرآن کے اندر یہ آیت نازل کی ہے, جو مومن اپنے صدق دل کے ساتھ توبہ کر لیتا ہے میرا مولا کو بخشنے والا ہے, اس کو بلی بنا دیا کرتا ہے جب وہ بخشنے پہ آتا ہے. یہ میرے غوث کی شان ہے, ایسی شان نہیں ہے میرے غوث کی. غوث کی شان تو یہاں تک کہ ایک بار آپ دریا کے کنارے سے گزر رہے, کہاں پر سے, ایک دریا کے کنارے سے گزرے. جب آپ دریا کے کنارے سے گزرے دیکھا ایک ملے نے ایک مسلمان کو دھکا دے دیا. پتہ کیوں دے دیا؟ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے دریا پار کروا دو, مجھے دریا پار کروا دو, میرے پاس پیسے نہیں ہے, میں رقم نہیں دے سکتا, میں تمہیں کرایہ نہیں دے سکتا, مجھے جو ہے دریا پار کروا دو. اللہ اکبر کبیرہ. اب ذرا سوچنے کا مقام ہے, اس مسلمان کو جو ہے دھکا دے دیا, میرے غوث نے دے دیا, یہ ملہ نے جو ہے اس کو جو ہے دھکا دیا ہے. میرے غوث کہتے ہیں کہ اس کو دھکا کیوں دیا؟ کہتا ہے کہ اس کے پاس جانے کے لیے کرایہ نہیں ہے, گاؤں میں بیٹھنے کے لیے کہتا ہے بتاؤ میں اس کو کیسے لے جاؤں. میرے غوث نے جو ہے خادم سے کہا کہ نکال کر کے ایک اشرفیوں کی تھیلی اس کو دے دو اور سن, جب میرے نانا کی امت کوئی مسلمان اگر تیرے پاس آ جائے تو اس کو کنارے نہ لے جانے سے انکار نہ کرنا, کیونکہ جب کوئی محمد رسول اللہ کی امت کو پریشان کرتا ہے تو پھر قادر جیلانی کا کلیجہ بیکار. آج کہتے ہیں بڑے اس سے کہ ہم قادری ہیں. میرے غوث نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان اگر کوئی مسلمان بے نمازی ہو اور مر جائے اور وہ نماز نہ پڑھتا ہو, بے نمازی ہو مر جائے, مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا. جو غوث اعظم بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن کر دیا وہ اپنے سلسلے میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتے. جو مسلمانوں کے قبرستان میں آنے کی اجازت
وہ اپنے سلسلے میں قادری ہونے کی گواہی کیسے دے سکتے ہیں؟ میرا مولا فرماتا ہے اگر کوئی مدد فرمائیں گے تو یہ ہے. میں کہتا ہوں مولا کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیوں کی شان بتائی، عظمت بتائی. حدیث رسول ہے، مجھے حدیث رسول یاد آ گئی، اتقوا فرست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. کہ مومن جب بھی دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مومن جب بھی دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اللہ کی نظر نہیں ہے، اللہ کی آنکھ نہیں ہے، اللہ کی زبان نہیں ہے، اللہ کان نہیں ہے، اللہ کے پیر نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، اللہ کے ہونٹ نہیں ہے، اللہ کا کچھ بھی نہیں. لیکن اللہ کہتا ہے آسمان زمین جو بھی کچھ ہے سب میرا ہے. تو بندے بندے کو کہتا ہے میری زمین، میرا میدان، میرا گھر، میری بیوی، میرا بیٹا، میرا کاروبار سب تم کہنے میں لگا ہے. میرا مولا کہتا ہے آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر جتنی بھی مخلوق ہے سب میری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فتح میں آیت نمبر 9 36واں پارہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. جنہوں نے ان سے بیعت کی انہوں نے اللہ جی کی بیعت کی ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. میں پوچھتا ہوں مولا میرا تو ہاتھ ہے تو پھر کیوں کہتا ہے کہ ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے؟ سنو، اللہ کا ہاتھ ہے نہیں بلکہ وہ مومن بندے کا ہاتھ بن جایا بندوں کا ہاتھ بن جایا کرتا ہے. اور کیسے ہاتھ بنتا ہے؟ جب اپنے اندر تقویٰ لے آؤ گے، جب اپنے اندر پرہیزگاری لے آؤ گے، جب اپنے اندر جو ہے جھوٹ و سچ چھوڑ دو گے، جب جھوٹ سچ سے جو ہے ہمارے آج ہماری وجہ سے الٹا سسٹم ہے ہم دیکھ رہے ہیں. میں نے دوسری جماعتوں کی مسجدوں کو دیکھا ہے، پوری مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہے، علماء بیٹھے ہیں شاید دیکھا ہو، لیکن نعرہ لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم قادری ہیں، لیکن قادری والے میرے یار کام نہیں، محمدی والے کام نہیں ہے. یاد رکھنا اگر کوئی کتا اپنے گھر میں پالو گے اور پڑوسیوں سے مارے گا، مارنے کے بعد جب اس پہ لاٹھی پڑے گی لاٹھی تو وہ اپنے مالک کے دروازے پہ جائے گا. اسے اپنا مالک یاد آ جائے گا، اسے اپنا خالق یاد آ جائے گا. وہ جس کے لیے کھاتا ہے، جس کا کھاتا ہے، جس کے لیے بھونکتا ہے اس کے دروازے کے اوپر چلا جائے گا. میں نے پھر بھی کہا تھا، پھر کہہ رہا ہوں، جب اس کے لاٹھی پڑتی ہے تو وہ اپنے مالک کی طرف بھاگتا ہوا جاتا ہے. پڑوسی کے پاس نہیں رکتا کہ پڑوسی نہیں بچائے گا، اسے گلے میں جس کا پٹا پڑا ہوا ہے وہی اس کو بچائے گا. آج ہمیں پوری دنیا ستانے میں لگی ہوئی ہے، ہم اپنے مالک کے آگے جھکنے کے لیے تیار ہے، اس کے آگے رکوع کرنے کے لیے تیار ہے، رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنے کے لیے تیار ہے، اس کے آگے سجدہ کرنے کے لیے تیار ہے. یا رب سوچو کتا کتنا وفادار ہے، اس کے لاٹھی پڑتی ہے کہ اپنا مالک یاد آ جاتا ہے. آج پوری دنیا نے مل کر کے جو ہے ہمیں ستایا، بلایا، جہاں تک کہ مارا پیٹا، عزت سے بنائی، لیکن ہم نے اپنے مالک کے آگے نہیں جھکے. تو ذرا سنو، آج ہم مسجدوں کو ویران کر کے ہم آج اکیلے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے مسجدوں کو ویران کر کے اپنی عزت کو تلاش کیا ہے. ہم نے اپنی مسجدوں کو ویران کر کے اپنے وقار کو تلاش کیا ہے. اس لیے کہ یہ مسجدیں ویران پڑی ہے. اکابرین نے لکھا کہ جب مسجدیں رات کی تاریکوں میں اللہ نے دعا کیا کرتی ہے، میرے مولا اس نے مجھے ویران کر دیا تو اس کے دلوں کو ویران کر دیا. رات کی تاریکوں کے اندر یہ مسجدیں دعا کرتی ہے. آج دیکھو کیا عالم ہے، پوری دنیا کے اندر مسلمان بدنام ہے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے. میں نے کل بلند شہر کے اندر، امیر شہر کے اندر بھی یہی بات بولی اور یہاں پر بھی کہہ رہا. حالانکہ ہم پہنچ تو نہیں سکتے وہاں پر، لیکن دعا کر سکتے ہیں. کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اوپر نعرے بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بار کے گرا کے اپنے رب کے آگے دعا کرو کہ اللہ جہاں وہاں پر ان کی بچیاں جن کے کپڑے پھٹ گئے بالکل، ان کے بیٹیوں کے، ان کے بچوں کے، بچے یتیم اور ان کی بہنوں کے بالکل سامنے بچے بڑے ہوئے ہیں. میں نگریا کے مسلمانوں تم سے پوچھتا ہوں، ہندوستان کے مسلمانوں، کہ اگر تمہاری بیٹی یا تمہاری بہن کی اولاد ہمارے سامنے پڑی ہوتی کیا پھر بھی تم اسی طریقے سے ڈی جے بجا رہے ہوتے؟ کیا اسی طریقے سے تم ناچ گانے کر رہے ہوتے؟ نہیں. المسلم اخو المسلم، میرے نبی نے فرمایا مسلمان کا بھائی اور بھائی نہیں، ہم لوگ آج کسائی بنے بیٹھے.
ساری چیزوں کو چھوڑ کے اپنے رب کے آگے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی یاد آیا کرے فلسطین کی تو اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کی پیاری امت قبلہ اول یعنی کہ بیت المقدس کی حفاظت فرما اور فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. مولا تو ہی بخشنے والا ہے, رب کی سزا کو بخشنے والا بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.